بغداد کا آخری مسلمان حکمران مستعصم باللہ، 3 بر اعظموں کا بادشاہ، تو چھوٹی موٹی چیز نہیں تھا۔ لیکن جب چنگیز خان نے اس کو، اس کے بیٹے نے، ہلاکو نے اسے گرفتار کیا، اور اس کے قتل کا حکم دیا، تو کہا کہ اسے کمبلوں میں لپیٹو اور اس کے اتنے مارو جوتے اس لیے کہ یہ تلوار سے مرنے کے لائق نہیں ہے، اتنے مارو جوتے کہ یہ مر جائے، اس لیے کہ یہ تلوار سے مرنے کے لائق نہیں ہے، تلوار سے بہادر مرا کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ اتنا بڑا بادشاہ جوتے کھا کے مر گیا، اللہ نے نظیر دکھا دی۔ یہ سارے اقتدار اتنے فانی اور اتنے کمزور ہیں، اور اللہ الملک القدوس، وہ ایسا پاک بادشاہ ہے کہ اس کی سلطنت ہر کمزوری سے پاک ہے۔ یعنی تم نے اسے بادشاہ نہیں بنایا، تمہارے ووٹوں سے نہیں بنا، تمہاری طاقتوں سے نہیں بنا، وہ اپنی ذات سے بادشاہ ہے، وہ وجود سے بادشاہ ہے، اور تم سب اس کی رعیت ہو۔ ذرے سے آفتاب تک کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کے قبضہ اختیار میں نہ ہو، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے حکم کو ٹال سکتا ہو۔ اگر وہ کسی وقت کسی ظالم کو کوئی مہلت دے دیتا ہے تو وہ مہلت بھی 2 وجہ سے ہوتی ہے، کہ شاید یہ اپنی اصلاح کر لے، اور یا پھر اس لیے ہوتی ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ اس کی رسی دراز ہو جائے، اس کا نامہ اعمال زیادہ سے زیادہ تاریک و سیاہ، اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جہاں یہ ظلم ہو رہے ہوتے ہیں، سورہ اعراف میں اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جب کسی بستی میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے نہ رہیں اور برائی کو برائی کہنے والے نہ رہیں اور برائی کو روکنے والے ہیں، تو پھر وہ بستی عذاب کا شکار ہوتی ہے۔ اور جب عذاب کا شکار ہوتی ہے تو جس طرح وہ چنے کے ساتھ گھن پستا ہے، وہ بروں کے ساتھ اچھے بھی پستے ہیں۔ 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے وہاں بنی اسرائیل کے۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جو خدا کے احکامات کی نافرمانی کر رہا تھا، دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو انہیں سمجھا رہا تھا، روک رہا تھا، برا کر رہے ہو، اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بدبخت تو خدا کے عذاب کا شکار ہوں گے، تم اپنا وقت کیوں خراب کرتے ہو، بلکہ جو نیک کام میں لگاؤ۔ حالانکہ اس سے بڑا کوئی نیک کام نہیں ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکا جائے اور ماحول اور معاشرے کو اچھا بنایا جائے۔ قرآن نے یہ 2 فریضے ہمارے ذمے لگائے ہیں، ایک امر بالمعروف، نیکیوں کی تلقین کرنا، نیکیوں کی تعلیم دینا، نیکیوں کا حکم دینا، اور نہیں عن المنکر، برائیوں سے روکنا اور برائیوں کو دور کرنا اور بروں کو اچھا بنانا۔ یعنی اس دنیا کے معاشرے میں مسلمان کی حیثیت اور دنیا کی حیثیت، یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا ایک ہسپتال ہے اور اس میں دنیا بھر کے بیمار داخل ہیں، اور مسلمان ڈاکٹر ہے، اس کی ذمہ داری ان بیماریوں کا علاج کرنا ہے۔ نہ وہ ان سے گھن کرتا ہے، نہ ان سے نفرت کرتا ہے، بلکہ ان سے پیار کرتا ہے۔ اسے نفرت جو ہے وہ بیماری سے ہے، بیمار سے نہیں ہے۔ ڈاکٹروں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ خاص طور سے جلد کے ڈاکٹر، تو جن مریضوں کو دیکھ کے گھر والے بھی آنکھیں بند کر لیں اور دیکھا نہ جائے، لیکن وہ بڑے پیار سے اس کا زخم صاف کرتا ہے،
مرم پٹی کرتا ہے کیونکہ اس کی ڈیوٹی یہ ہے. تو آپ سمجھ لیجیے مسلمان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ بروں سے دشمنی نہیں کرتا، وہ بروں سے نفرت نہیں کرتا، وہ بروں سے تو پیار کرتا ہے. اسے نفرت ہے برائی سے، برائی دور کرنے پہ لگا ہے. تو عرض کرنے کا مدعا ہے کہ یہ 3 گروہ تھے وہاں. تو جب اللہ کا عذاب آیا تو جو خدا کے احکامات کی نافرمانی کر رہے تھے وہ بھی عذاب کے شکار ہوئے، اور جو انہیں نہیں روک رہے تھے وہ بھی عذاب کے شکار ہوئے. اللہ کہتا ہے ہم نے صرف انہیں بچا لیا جو نہیں انیل منکر کا فریضہ ادا کر رہے تھے، برائیوں سے روک رہے تھے. برائیوں سے روکنے کی طاقت یہ نہیں کہ آپ ڈنڈے اٹھائیں اور پکڑ کے نکلے کہ نہیں ہم نہیں کرنے دیں گے.